بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ان مغالطات سوریہ میں سے ایک مغالطہ یہ ہے اللہ یکون الاکبر محمولا علی جمیع افراد الاوسط، کیونکہ حد اوسط جو ہوتا ہے یہ صغرا اور کبرا کے اندر شکل اول میں خاص طور سے کبرا کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے۔ کبرا کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبرا کا جو موضوع ہے جو حد اوسط کہلائے گا اس کے ہر فرد پر اکبر محمول ہو۔ جیسے آپ نے کہا زید انسان وکل انسان حیوان، بازی میں آ گئی؟ تو زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہے۔ کل انسان حیوان یہی کبرا ہے۔ اس میں انسان اوسط ہے جو موضوع بن رہا ہے کبرا میں، حیوان جو ہے یہ اکبر ہے۔ تو اکبر یعنی حیوان کو انسان کے ہر فرد پر نہ محمول ہونا چاہیے، گویا انسان کا ہر فرد حیوان ہے۔ تو آپ نے کبرا ایسا بنا دیا جس میں حد اوسط پر اکبر محمول ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ارے آپ سیدھے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبرا کلی ہی نہیں، کبرا کیا نہیں ہے؟ کلی ہی نہیں۔ سیدھے کبرا کا کلی ہونا نہیں پایا گیا، جبکہ شکل اول کی شرط کیا ہے؟ کبرا کا کلی ہونا۔ ہر کبرا اس میں تو کلی ہونا بہرحال ضروری ہے، جب صغرا کلی تو کبرا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ لہذا آپ نے کبرا بنا دیا۔ کبرا کلی کس میں ہوگا؟ جب محصورہ موجبہ کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ ہو۔ آپ نے کبرا بنا دیا قضیہ طبعیہ کو، پڑھا ہے شخصیہ، طبعیہ، محصورہ، مہملہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو گویا قضیہ محصورہ میں سے یا تو کیا ہو؟ موجبہ کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ ہو۔ جب کبرا محصورہ ہے ہی نہیں، آپ نے قضیہ طبعیہ بنا دیا تو اب کبرا کلی رہے گا؟ کبرا کلی رہے گا؟ آپ نے کہا الانسان نوع، یا آپ نے کہا الحیوان جنس، تو انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے۔ انسان کی حقیقت نوع ہے کہ انسان کے افراد نوع ہے؟ نوع کون ہے؟ انسان کے افراد نوع ہیں۔ انسان کے افراد تو شخص نہ ہیں، نوع انسان کی حقیقت نہ ہے۔ پڑھ گئے کبرس اور منطق اور مرقات ابھی تک یہی نہیں پتہ آپ لوگوں کو۔ الحیوان جنسن جب کہا تو جنس حیوان کی حقیقت ہے کہ حیوان کے افراد ہیں؟ حیوان کے افراد ہیں نا؟ کیا ہیں؟ کیا پڑھو لکھو گے تم لوگ؟ ہے حیوان کے افراد تو انسان ہیں، فرس ہیں، حمار ہیں، یہی سب نہ ہیں؟ یہ سب نوع ہیں کہ جنس ہیں؟ جنس حیوان کی حقیقت ہے، یہی سب ہم سمجھائیں گے تو آپ کو کتاب کیا سمجھائیں گے؟ نوع انسان کی حقیقت ہے۔ یہاں کہا الحیوان عام، تو حیوان کی حقیقت عام ہے کہ حیوان کے افراد عام ہیں؟ تو الانسان نوع یا الحیوان جنسن جو ہے یہ قضیہ طبعیہ ہے۔ قضیہ طبعیہ میں یہاں پر موضوع کے افراد پر حکم نہیں ہوتا ہے، بلکہ موضوع کی حقیقت اور طبیعت پر حکم ہوتا ہے۔ طبیعت حقیقت ہی کے معنی میں، سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے بجائے محصورہ کے قضیہ طبعیہ رکھ دیا تو اب وہ کبرا کلی ہی نہیں رہا۔ اسی کو بتاتے ہیں وَمِنْهَا أَلَّا يَكُونَ الْأَكْبَرُ مَحْمُولًا عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِ الْأَوْسَطِ فِي الْكُبْرَى، ان میں سے یہ ہے کہ اکبر اوسط کے تمام افراد پر محمول نہ ہو کبرا میں۔ اسی کو میں نے سمجھایا تھا کہ کبرا کا جو موضوع ہے یعنی حد اوسط ہے، اس کے ہر فرد پر
اس کا محمول یعنی اکبر محمول ہونا چاہیے. اور آپ نے جب محصورہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کے بجائے قضیہ طبعیہ رکھ دیا تو اس میں کل افراد یا بعض افراد، وہاں افراد پر حکم ہوتا ہی نہیں ہے، وہاں حقیقت پر حکم ہوتا ہے، تو کبرا کلی رہا. تو شکل اول کے نتیجہ دینے کی جو شرط تھی ایک کلیت کبرا پائی گئی. جیسے آپ کہیں کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، یہ تو موجبہ کلیہ ہے. اور آپ نے کہا الحیوان عام یا الحیوان جنس یا الحیوان مقول علی کثیرین مختلف الحقیقہ، کہ حیوان عام ہے یا حیوان جنس ہے یا حیوان کثیرین مختلفین بالحقائق پر محمول ہے. آپ بتاؤ الحیوان عام میں عام یا جنس یا مقول علی کثیرین مختلفین کا جو حکم ہے یہ حیوان کے افراد پر نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، بلکہ حیوان کی حقیقت یہ عام ہے، جس میں انسان بھی ہے، فرد بھی ہے، مال بھی ہے. حیوان کی حقیقت جنس ہے، افراد جنس نہیں ہے. حیوان کے افراد تو 9 ہیں، بات سمجھ رہے ہیں. حیوان کی حقیقت یہ مختلف حقیقت والے بہت سے افراد پر محمول ہے، حیوان کے افراد نہیں محمول. تو آپ نے جب یہ کبرا بنا دیا الحیوان عام کو یا الحیوان جنسن کو یا مقول علی کثیرین مختلفین بالحقیقت کو، تو یہاں کبرا جو ہو گیا یہ قضیہ طبعیہ ہو گیا، محصورہ رہا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ نتیجہ کیا دے گا؟ جب حیوان گر جائے گا کلو انسان عام اور کلو انسان جنس یا کلو انسان مقول علی کثیرین مختلف الحقیقہ، کہ ہر انسان عام ہے، انسان کے افراد عام ہیں، انسان کے افراد جنس ہیں، انسان کے افراد جنس ہیں، انسان کے افراد تو شخص نہ ہیں، یہ کہ انسان کے افراد کثیرین مختلفین بالحقائق پر محمول ہیں. انسان کا ہر فرد جو ہے سب کی حقیقت ایک نہ ہے کہ مختلف الحقیقہ ہے. وہ باطل قطع، یہ نتیجہ باطل ہے، کیونکہ انسان جو ہے کی حقیقت نہ تو عام ہے، نہ انسان کے افراد عام ہیں، اور نہ انسان کے افراد جنس ہیں، اور نہ انسان کے افراد کثیرین مختلفین بالحقیقت پر محمول. غلطی کیوں ہوئی؟ ہم بتا چکے السبب فی الغلط انما ہوا اہمال کلیت الکبریٰ. اس قیاس کے غلط ہونے کی وجہ صرف کیا ہے؟ کبرا کی کلیت کا مہمل ہونا. اہمال کا معنی ترک کے، عدم کے، یعنی کبرا کا کلی نہ ہونا. صاف صاف کہہ لیں کبرا کا کلی نہ ہونا. کیونکہ کبرا کلی کب ہوگا؟ جب محصورہ ہوگا تب نا. یہ محصورہ ہے ہی نہیں، یہ قضیہ طبعیہ ہے جس سے موضوع کی حقیقت پر حکم ہوتا ہے. اذ الکبریٰ طبعیۃ، اس لیے کہ کبرا قضیہ طبعیہ ہے، اس میں افراد پر حکم نہیں ہوتا بلکہ حقیقت اور طبیعت پر حکم ہوتا ہے. فلا يتعدى الحکم، تو جب یہ کبرا کلی ہے ہی نہیں، سمجھ میں آ گئی بات، تو اب حکم جو ہے متعدی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ یہ کہتے زید انسان ہے اور ہر انسان حیوان ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب کلی ہوتا تب نہ جا کر کے اصغر کے اوپر وہ محمول ہوتا. وَمِنْهَا مَا يَقَعُ بِالسَّبَبِ تَقَدُّمِ الرَّوَابِطِ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنِ السُّلُوكِ. ان مغالطات سوریہ میں سے ایک مغالطہ یہ ہے جو روابط کے مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. کس سے؟ سلب سے. کبھی کبھی قضیہ سالبہ ہو، کبھی کبھی قضیہ میں حرف سلب ہوتا ہے. اس میں ہمیشہ یاد رکھیں سلب کا حرف ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ رابطہ سلب کے بعد ہے یا سلب سے پہلے. رابطہ سلب کے بعد ہے یا سلب سے پہلے. اگر رابطہ سلب سے پہلے ہو تو وہ موجبہ کہلائے گا. جیسے زید ہوا لیسا بقائم،
زیدن ہوا لیسا بقائم، یہ قضیہ موجبہ معدولۃ المحمول کہلائے گی. گویا جو لیسا دیکھ رہے ہو نا یہ محمول کا جز ہے، گویا زید لا قائم ہے. اور اگر یہی رابطہ لیسا حرف سلب کے بعد ہو زید لیسا ہوا بقائم، نئی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو گویا سلب جو ہے داخل ہو گیا کس پر؟ ربط پر. گویا ربط کا اس نے سلب کر دیا. یہ کیا کہلائے گی؟ سالبہ. سالبہ اور ہے، پڑھیں گے آپ، اور موجبہ اور ہے. یہ موجبہ میں ایجاب ہوتا ہے، سالبہ میں کیا ہوتا ہے؟ سلب ہوتا ہے. تو اب جب حرف سلب ہے تو یہ نہیں پتا چل پاتا ہے کہ یہ سالبہ ہے کہ موجبہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ موجبہ ہے کہ سالبہ ہے، آپ نے رکھ دیا کس کی جگہ پر؟ شکل اول کا آپ نے صغرا بنا دیا، جہاں پر ایجاب ضروری ہے وہ سالبہ. یا اختلاف مقدمتین ضروری تھا ایجاب اور سلب میں، آپ نے حرف سلب دیکھ لیا تو سمجھ کے سالبہ ہے. اور ہے وہ کیا ہے حقیقت میں؟ موجبہ معدولۃ المحمول، کیونکہ اس میں حرف سلب سے پہلے ربط ہے. تو نتیجہ صحیح سے نکلے گا. تو کہتے ہیں ربط کا حرف سلب سے مقدم اور مؤخر ہونا. ربط، یہ ضابطہ ہمیشہ یاد رکھو، جب حرف ربط یا ربط جو ہے وہ سلب سے پہلے ہوگا تو وہ موجبہ معدولۃ المحمول کہلاتا ہے. وہ سلب کا جو حرف ہے وہ سلب کے لیے نہیں ہوگا. اور اگر یہ ربط سلب کے بعد ہے تو وہ سالبہ وسیطہ کہلائے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے تقدم الجہت عن السلوک و تأخرها عنہ، جہت کا حرف سلب سے مقدم اور مؤخر ہونا. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ جہت یہ حرف سلب کے بعد ہوتی ہے اور کبھی حرف سلب سے پہلے ہوتی ہے. مثلا بالضرورتی، یہ ضروریہ مطلقہ کی جہت ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا بالضرورتی ان لا یکونا، ایک ہے بالضرورتی ان لا یکونا اور ایک ہے لیسا بالضرورتی ان یکونا. اب یہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ بالضرورتی ان لا یکونا یہ کون سا قضیہ ہے اور لیسا بالضرورتی یہ کون سا قضیہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو، جب لیسا بالضرورتی یعنی جہت جب بعد میں ہے کس کے؟ سلب کے، تو گویا اس نے ضرورت کا سلب کر دیا. اور سلب ضرورت کس میں ہوتا ہے؟ ممکنہ عامہ میں نہ ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ تو قضیہ ممکنہ عامہ ہوگی. اور جب جہت پہلے ہے جیسے بالضرورتی ان لا یکونا، یہ نہ ہونا ضروری ہے، گویا سلب ضروری نہ ہو گیا، تو اب یہ کیا بن جائے گی؟ ضروریہ مطلقہ سالبہ بن جائے گی، جس کو آپ ممتنع بھی کہہ سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے جب عدم ضروری ہو گیا تو کیا کہلائے گا؟ عدم واجب ہو گیا تو ممتنع ہی نہ کہلائے گا. جیسے باری تعالیٰ کا شریک کیا ہے؟ ممتنع الوجود ہے، اس کا عدم ضروری ہے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں آپ رکھیں، جب حرف سلب پہلے ہو اور جہت بعد میں ہو، جیسے یہاں پر لیسا بالضرورتی میں، تو گویا لیسا بالضرورتی کا مطلب لیسا ضرورت پر داخل ہو گیا، اس نے ضرورت کا سلب کر دیا. اور سلب ضرورت یہ کیا ہے؟ ممکنہ عامہ. سمجھ رہے ہو؟ اور جب جہت پہلے ہے ایسے بالضرورتی ان لا یکونا، بس مگی گویا ضروری ہے کہ یہ نہ ہو، یعنی نہ ہونا یہ ضروری نہ ہو گیا، یہ ضروریہ مطلقہ سالبہ کہلائے. تو ضروریہ اور ہے اور ممکنہ کیا ہے؟ اور ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پہلے کا معنی کیا ہے؟ بالضرورتی ان لا یکونا یعنی نہ ہونا ضروری ہے، عدم ضروری ہے.
تو یہ ممتنع کا نہ معنی ہو گیا. اور دوسرے میں لیسا بھی ضرورتی، یہ ضروری نہیں ہے. ضرورت کی نفی نہ کر دیا، ضرورت کا سلب نہ کر دیا تو ممکنہ نہ ہو گیا. بات سمجھ رہے ہو؟ اسی طریقے سے یلزمو کا لفظ ہے. جیسے بھی ضرورتی ہے، آپ نے کہا یلزمو ان لا یکون، لازم ہے کہ یہ نہ ہو، یعنی نہ ہونا لازم ہے. تو اب یہ کس کا معنی ہو جائے گا؟ ضروریہ مطلقہ سالبہ کا نہ معنی ہو جائے گا، یعنی نہ ہونا لازم ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ممتنع ہو گیا. اور ایک ہے لیسا یلزمو، یہ لازم نہیں ہے، تو لزوم کی نہ نفی ہو گئی، یہ ممکنہ عامہ نہ ہو جائے گا. دونوں الگ الگ نہ قضیہ ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا يَقَعُ بِسَبَبِ تَقَدُّمِ الرَّوَابِطِ، ان مغالطات سوریہ میں سے ایک مغالطہ وہ ہے جو روابط کے مقدم اور تاخرها، روابط کے حرف سلب سے مقدم یا مؤخر ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، میں نے ایک ضابطہ بتا دیا، جب رابطہ پہلے ہو سلب بعد میں ہو تو یہ کیا ہے؟ موجبہ معدولۃ المحمول. اور حرف سلب پہلے ہو رابطہ بعد میں ہو تو اس نے ربط کا بھی سلب کر دیا تو یہ سالبہ بسیطہ ہے. سمجھ گئے؟ جہت میں ہم نے آپ کو بتایا، مثلا جہت ضرورت کو لے لو، یہ پہلے ہو اور سلب بعد میں ہو تو گویا یہاں پر سلب عدم یہ ضروری ہو گیا. یہ ضروریہ مطلقہ سالبہ کا معنی ہے، یہ ممتنع الوجود کہلائے گی. بھائی نہ ہونا ضروری ہے، عدم ضروری ہے، تو عدم جس کا ضروری ہوتا ممتنع نہ کہلاتا ہے. اور بعد میں ہو جہت سلب پہلے ہو، جیسے لیسا بالضرورتی لا یلزم، یہاں لزوم کی نفی، ضرورت کی نفی، ضرورت کا سلب، یہ امکان عام ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ہاں. وَكَذَا تَقَدُّمُ الْجِهَةِ عَنِ السُّلُوبِ وَتَأَخُّرُهَا عَنْهَا، اسی طرح جہت کا سلب سے مقدم اور مؤخر ہونا. جیسے زید لیسا ہوا بقائم، آپ اس میں دیکھیں ہوا حرف ربط ہے، یہ ربط ہے نا، یہ سلب کے بعد ہے، تو گویا سلب جو ہے ربط پر بھی داخل ہو گیا. سلب الربط ہے، ربط کا بھی اس نے سلب کر دیا، یہ سالبہ بسیطہ ہے. گویا زید سے قیام کی نفی ہے. ٹھیک ہے؟ اور زید ہوا لیسا بقائم، اس کا معنی زید لا قائم ہے، زید کے لیے عدم قیام کا ثبوت ہے. یہ بحث آپ پڑھیں گے آگے چل کر کے کہ موجبہ معدولۃ المحمول اور سالبہ بسیطہ میں کیا فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خود بھی تصدیقات جب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو وضاحت سے یہ بتائیں گے. یہ ہو گیا سلب کا مقدم اور مؤخر ہونا. وَبِالضَّرُورَةِ أَلَّا يَكُونَ، یہ ضروری ہے کہ نہ ہو، یعنی نہ، یہ نہ ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ضروری ہے. گویا عدم نہ ضروری ہو گیا، یہ ممتنع، یہ ضروریہ مطلقہ سالبہ ہو گیا. اور ایک ہے لیسا بالضرورۃ ان یکون، یہ ہونا ضروری نہیں، یہ ہونا ضروری نہیں، اس سالبہ ممکنہ عامہ، سلب ضرورت ہے اس میں. سمجھ گئے؟ یہ امکان ہے، وہ ممتنع ہے. لا یلزم ان یکون، یہ ہونا ضروری نہیں، یہ کون سا قضیہ ہے؟ یہ ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل بدھوئے رہو گے زندگی بھر، چوغدے رہو گے. لا یلزم ان یکون کا معنی کر رہے یہ ہونا ضروری نہیں، لازم نہیں، یہ کون سا قضیہ ہے؟ ایک ہتھوڑی لے لو اور اس سے تھوڑا ٹھکائی کرو، دھیرے دھیرے جو دماغ پر زنگ لگ گیا ہے نا وہ چھوٹ جائے گا. لا یلزم ان یکون کا معنی یہ ہونا ضروری نہیں. یہاں سلب ضرورت نہ ہے تو کیا کہلائے گا یہ؟ تم ان کا منہ دیکھو، تمہارا منہ دیکھو، کیا فائدہ ہے اس طرح پڑھنے لکھنے سے؟ یہ ہونا ضروری نہیں.
ضرورت کی نفی ہے کہ نہیں نفی ہے؟ ضرورت کا سلب ہے کہ نہیں سلب ہے؟ یہ کس قضیہ میں ہوتا ہے؟ چلو ممکنہ اماں ہے، ہم بار بار ہی گھماتے رہیں گے، کچھ دماغ ہی نہیں بیٹھا ہوگا، کیا سمجھو گے؟ یلزم ان لا یکون، لازم ہے کہ یہ نہ ہو، یعنی یہ نہ ہونا ضروری ہے. یہ کون سا قضیہ ہے؟ ضرورت مطلقہ سالبہ کا ہے، بدھوئے رہو گے. یہ امتناع کا نہ مانا ہے، عدم نہ ضروری ہو گیا. یلزم ان لا یکون کیا ترجمہ کرو گے؟ ضروری ہے کہ یہ نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی یہ نہ ہونا ضروری ہے. تو عدم نہ ضروری ہو گیا جی، سلب نہ ضروری ہو گیا. اور سلب کا ضروری ہونا یہ ضروریہ مطلقہ سالبہ نہ ہے. اور پہلے میں کیا تھا؟ لا یلزم میں لزوم ہی کی نفی، لزوم ہی کا سلب ہو گیا، ضرورت ہی کا سلب ہو گیا. تو جب ضروری نہیں ہے تو یہ کون سا قضیہ ہے جب اس کا سلب کر دیں؟ ممکن ہے. چلو بتکثر السلوب من هذا الباب، اور سلب کا کثیر ہونا اسی باب سے ہے. دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، ہم کہیں گے ہمیشہ یاد رکھو، آپ کہیں گے ہم کبھی نہیں یاد رکھیں گے، تو کہاں سے کام چلے گا؟ سلب کا کثیر ہونا، سلب جب ایک ہوگا، طاق ہوگا، تو وہ سلب کہلائے گا. اور جہاں سلب جو ہے جفت ہو گیا، سمجھ رہے ہو، تو کیا کہلائے گا؟ ایجاب کہلائے گا. کیا کہا؟ کیا کہلائے گا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ایک ہے سلب، ایک ہے سلب السلب، یعنی جو سلب کیا تھا بات میں آ گئی. کسی نے کہا ہم نہیں آئیں گے، بات میں آ گئی. تو اس نہیں کی جب نہیں کر دیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات نہ ہو گیا. نفی کی نفی کیا ہوتی ہے؟ اور اس پر ایک مرتبہ اور نفی لگا دو تو پھر اس بات کی نہ نفی ہو جائے گی جی. تو سلب، یہ سلب ہے، نفی ہے. اور سلب السلب کیا ہے؟ اس بات ہے. لازم ہے کہ ایسے سلب و سلب السلب، سلب و سلب السلب 3 مرتبہ نہ ہو گیا. تو سلب کا سلب تو اس بات ہو گیا تھا، اور پھر اس کا بھی جب سلب کر دیا تو کیا ہو گیا؟ نفی نہ ہو گئی. تو ہمیشہ ضابطہ یاد رکھو، گن لیا کرنا نہیں سمجھتے ہو. جب طاق ہوگا تو نفی اور سلب کہلائے گا، اور جفت رہے گا تو وہ جیسے سلب و سلب اس بات ہے نا. فإن مراتب الشفعیت كسلب سلب، شفعیت یعنی جفت کے مراتب، جفت کے درجات، جیسے سلب کا سلب. سمجھ گئے؟ وسلب سلب 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 ایک، اور ایک سلب 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 نہیں 4 مرتبہ ہوگا نا. سلب 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 یہ کیا ہے؟ ایسے بڑھا لو 5 مرتبہ کر دو تو طاق ہو جائے گا، نفی ہو جائے گی. اور 6 مرتبہ سلب لے آؤ. ارے سلب کا تھا لا لا، یہ اس بات ہو گیا. اور لا 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 نفی ہو گیا. ایسے بڑھاؤ لا 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 لا، تو اس بات ہو گیا. اور لا 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 یہ کیا ہو گیا؟ یہ عربی ہے، اس میں نہیں 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 بات میں آ گئی. تو جب یہ کہا نہیں نہیں تو نہیں کی نہ نہیں ہو گئی، تو اس بات نہ ہو گیا. ایک آسان بتا دیا ہے، دیکھو. والوتریت کا سلبن سلبن، والوتریت کا سلب سلب سلب، جیسے سلب کے سلب کا سلب، یہ 3 مرتبہ نہ ہو گیا. ہم نے 5 والا بھی بتا دیا، سلب کے سلب کے سلب کے سلب کا سلب، یہ کیا ہے؟ سلب. چلو 2 ہو گیا. ومنها اخذ الاعتبارات الذهنیہ
والمحمولات العقلیہ امور عینیہ. کبھی کبھی غلطی اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ ذہن کی جو چیز ہے ہم نے اس کو کیا مان لیا؟ خارج مان لیا. خارج کے احکام الگ ہیں، ذہن کے احکام کیا ہیں؟ الگ ہیں. تو اعتبارات ذہنیہ اور محمولات عقلیہ کو امور عینیہ یعنی امور خارجیہ مان لینا، یعنی ذہن کی جو چیز ہے ہم نے اس کو کیا مان لیا؟ شے خارج مان لیا. مثلا جب کہا گیا ان الانسان کلی، انسان کیا ہے؟ کلی. آپ پڑھ چکے کلی ہو یا جزئی ہو، یہ مفہوم کی نہ قسم ہے. اور مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ ما حصل فی الذہن کو نہ کہتے ہیں. تو انسان کلی ہے. کلی ہونا، یہ جو انسان کا ہم نے تصور ذہن میں کیا ہے وہ کلی ہے. خارج میں جو انسان ہے نہ وہ کلی ہے نہ وہ جزئی ہے. کیونکہ کلی اور جزئی مفہوم کو نہ کہتے ہیں. مفہوم ذہن میں ہوتا ہے کہ خارج میں ہوتا ہے. جیسے جب کہا گیا انسان کلی ہے، انسان کیا ہے؟ کلی. فَيُظَنُّ، تو یہ گمان کیا جاتا ہے انہو فی الاعیان کذالک، کہ انسان خارج میں بھی ایسے ہی ہے. یعنی یہ جو خارج میں یہ سب کیا ہے؟ کلی ہیں. خارج میں جزئی ہے کہ کلی ہے؟ افراد نہ ہیں. وَلَيْسَ هَذَا ظَنُّ بِالصَّوَابِ، یہ گمان، یہ خیال درست نہیں. فَإِنَّ الْكُلِّيَّةَ إِنَّمَا تَعْرُضُ لِلْأَشْيَاءِ فِي الذَّهْنِ دُونَ الْخَارِجِ، اس لیے کہ کلیت اشیاء کو ذہن میں صرف عارض ہوتی ہے، خارج میں گویا اشیاء ذہنیہ کو کلی کہیں گے، اشیاء خارجیہ کو کلی نہیں کہیں گے. کیونکہ کلیت یہ صرف ذہن میں عارض ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ کلی ایسے مفہوم کو کہتے ہیں جو کثیر پر صادق ہے، جس کا نفس تصور کثیر پر صادق خارج سے مانے نہ. سمجھ گئے؟ ومن هذا التحقیق ينحل اغلوطة اخرى، اس تحقیق سے ایک دوسرا مغالطہ حل ہو جاتا ہے. اس مغالطے کی تقریر یہ ہے کہ کہا جائے الممتنع موجود. ہمیشہ یاد رکھو ممتنع، امکان، یہ سب کیا ہے؟ مفہوم ذہنی ہے. تو جب ہم یہ کہیں گے الممتنع، جو چیز ممتنع ہوتی ہے وہ خارج میں ہوتی ہے؟ جو چیز محال ہوتی ہے وہ خارج میں ہوتی ہے؟ نہیں نہ ہوتی ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے الممتنع موجود، اس کا مطلب یہ ہے کہ ممتنع کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ ممتنع کا کوئی فرد خارج میں موجود ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس کی تقریر یہ ہے کہ کہا جائے ممتنع موجود ہے. کوئی دعویٰ کرے کہ محال کہتے ہو معدوم ہے، محال کیا ہے؟ موجود ہے. کیسے؟ دلیل دیتا ہے. سنو بھائی، جو شے محال ہوتی ہے وہ معدوم نہ ہوتی ہے کہ موجود ہوتی ہے؟ اب وہ کہہ رہا ہے محال موجود ہے. اس کی دلیل دیتا ہے لِأَنَّهُ إِنِ امْتَنَعَ شَيْءٌ فِي الْخَارِجِ، یہیں سے غلطی ہو گئی. بس میں کہ اگر کوئی شے خارج میں ممتنع ہو، کیا مطلب؟ خارج میں ممتنع ہونے کا مطلب یہ کوئی شے خارج میں موجود نہ ہو، یعنی خارج میں کسی شے کا وجود کیا ہو؟ محال ہو. لَكَانَ امْتِنَاعُهُ حَاصِلًا فِي الْخَارِجِ، تو اس کا امتناع خارج میں کیا ہوگا؟ حاصل ہوگا. اب جب خارج میں امتناع حاصل ہوگا تو یہاں کبرا آپ کو لانا پڑے گا. جس کا امتناع خارج میں حاصل ہوگا وہ خارج میں کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ممتنع کیا ہوگا؟ موجود خارج میں. اور جب خارج میں ممتنع موجود ہوگا تو ممتنع کا وجود لازم آئے گا کہ نہیں لازم ہے؟ یہ قطعی طور پر باطل ہے. یہ کیسے حل ہوگا؟ کہتے ہیں وجہ الانحلال، حل ہونے کی وجہ یہ ہے ان الامتناع اعتبار ذہنی، ممتنع ہونا ایک اعتبار ذہنی ہے. امتناع کا اعتبار کہاں ہوتا ہے؟ ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں نہیں ہوتا ہے. امتناع ایک اعتبار ذہنی ہے. لا يلزم من اتصاف الشيء به وجوده في الخارج،
بھی میں ہی کا مرجع امتناع، امتناع کے ساتھ کسی چیز کے متصف ہونے سے خارج میں اس کا پایا جانا لازم۔ مثلا شریک باری تعالی ہے، یہ امتناع سے متصف ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ شریک الباری ممتنع۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم ذہن کے اندر کسی چیز کو شریک باری مانیں تو وہ امتناع سے متصف ہوگا۔ تو جو چیز امتناع سے متصف ہوتی ہے خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا ہے۔ امتناع ایک اعتبار ذہنی ہے، لا یلزم من اتصاف الشیء بھی، امتناع کے ساتھ کسی شے کے متصف ہونے سے خارج میں اس کا موجود ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ لیلزم وجود المتصف بھی فی الخارج، یہاں تک کہ امتناع کے ساتھ متصف شے کا وجود خارج میں لازم ہے۔ چلو سمجھ رہے ہو؟ کہاں تک پڑھے تھے؟ یہ سب بحث ختم ہو رہی، نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ چلو ایک مثال اور پڑھ لو۔ اخذو مثال الشیء مکان، ایک ہے شے اور ایک ہے شے کی مثال۔ ایک موبائل ہے، دیکھ رہو، یہ شے ہے، ایک اس کا فوٹو ذہن میں ہوتا ہے، اس کی ایک کاپی ذہن میں ہوتی ہے، اس کی ایک صورت ذہن میں ہوتی ہے۔ مثال سے مراد شے اور شے کی صورت ہے۔ کسی شے کی مثال کو اس شے کی جگہ لے لینا، شے کا حکم اور ہوگا اور جو شے کی مثال ہے اس کا حکم کیا ہوگا؟ اور ہوگا۔ خارج میں جو آگ ہے وہ تو جلائے گی، میں نے بتایا تھا، لیکن اس کی جو صورت ذہن میں ہے کیا وہ بھی جلائے گی؟ اخذو مثال شے مکان ہو، کسی شے کی مثال، اس کی شیپ، اس کی کاپی، اس کی فوٹو، اس کی تصویر کو خود شے کی جگہ لے لینا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ جیسے آپ کہو لے مثال النار، آگ کی کوئی مثال ہے، آگ کی کوئی کاپی ہے، آگ جل رہی تھی، آپ نے موبائل میں اس کو کیچ کر لیا، سمجھ رہے ہیں؟ کیمرے میں کیچ کر لیا تو اس کی مثال آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس میں جلتی ہوئی دکھائی نہ دے گی۔ تو آپ یہ کہو، کیا کہو کہ ہم نے اس موبائل کے کیمرے میں جو آگ کی مثال کیچ کی ہے یہ نار ہے، وَكُلُّ نَارٍ مُحْرِقٌ، اور ہر آگ جلانے والی ہے، لہذا یہ خود کیا ہے؟ مثال بھی جلانے والی ہے۔ لہذا ذہن کے اندر ہماری اس کی تصویر آئے تو یہ ذہن کو جلانے والی ہوگی۔ یہ محرق جو ہے یہ کس کی صفت ہے؟ وہ آگ کی ہے، نہ کہ اس کی مثال کی۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ نتیجہ نکالا نا؟ کیا کہا آگ کی تصویر کو؟ اِنَّهُ نَارٌ وَكُلُّ نَارٍ مُحْرِقٌ، یہ آگ ہے۔ چغد وہ آگ ہے کہ آگ کی مثال ہے، وہ اس کو کوئی آگ کہے گا؟ کیا کہیں گے؟ آگ کی مثال نہ کہیں گے، یہی سے تمہاری غلطی ہو گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ کہنا ہر آگ، ارے آگ یہ کہو یہ آگ کی مثال ہے، اب یہ کہو ہر آگ کی مثال جلانے والی تو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو آگ کی مثال کو کہے کہ یہ آگ ہے، یہی کہہ دو کہ وہ آگ ہے۔ آگ ہے تو پکاؤ اس پہ کھانا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہے، فَوَمُورِقٌ، تو مثال جلانے والی ہے۔ هذا الاشتباہ، یہ اشتباہ وہ ہے، الذي احتج به المنکرون للوجود الذہنی، یہی شبہ وہ ہے جس شبہے کے ذریعے وجود ذہنی کے انکار کرنے والوں نے استدلال کیا۔ کچھ لوگ وجود ذہنی کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ذہن کا وجود ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں وہ کہ اگر آگ کا وجود ذہن میں ہو، نئی بات ذہن میں آ گئی، تو وہ ذہن جل جائے گا۔ پہاڑ کا وجود ذہن میں ہو تو ذہن پھٹ جائے گا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو جو لوگ وجود ذہنی کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ذہن میں آگ ہو، ارے آگ ہوتی ہے، آگ ہو تب نہ ذہن جل جائے گا۔
خود پہاڑ ہو تب نہ ذہن پھٹ جائے گا، مگر اس کی مثال گئی، یہ بات ذہن میں آ گئی تو ذہن جل جائے گا، پھٹ جائے گا۔ یہی وہ اشتباہ ہے جس اشتباہ کے ذریعے وجود ذہنی کے منکرین نے استدلال کیا، اور انہوں نے دلیل پیش کی کہ اگر ذہن کے اندر آگ حاصل ہو تو ذہن جل جائے۔ حیث قالوا، کیونکہ وجود ذہنی کے منکرین نے کہا لو حصلت الاشیاء بانفسها لازم احتراق الذہن عند تصور النار۔ آپ آگے چل کے کتابوں میں پڑھیں گے کہ ذہن کے اندر خود شے حاصل ہوتی ہے یا شے کی مثال حاصل ہوتی ہے۔ کچھ محققین نے یہ کہا کہ ذہن کے اندر جو ہے وہ خود شے کی ذات حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ شے کی ذات۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ذات شے نہیں بلکہ مثال شے حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو منکرین وجود ذہنی نے کہا کہ اگر اشیاء اپنی ذات کے ساتھ ذہن میں حاصل ہو لازم احتراق الذہن، تو ذہن کا جلنا لازم آئے گا عند تصور النار، آگ کے تصور کرنے کے واختراقہ، اور ذہن کا پھٹنا لازم آئے گا عند تصور الجبل، پہاڑ کے تصور کرنے کے وقت۔ سمجھ رہے ہو؟ واتصافہ بالبیاض والسواد، اور ذہن کا بیاض اور سواد یعنی سفیدی اور سیاہی سے متصف ہونا لازم آئے گا عند تصورہما، سیاہی اور سفیدی کا تصور کرنے پر۔ اس طریقے سے انہوں نے باتیں کی۔ مولانا صاحب دیکھو کچھ چیز دیکھیں، وجود خارجی کے اوصاف اور ہوتے ہیں اور وجود ذہنی کے اوصاف اور ہوتے ہیں۔ ذہن خارج میں جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کی صفت اور ہوتی ہے، اور وہی چیز جب ذہن میں پائے گی تو اس کی صفت اور ہوگی۔ احراق جو ہے یہ وجود خارجی کی صفت ہے، اختراق یا اخراق یہ وجود خارجی کی صفت ہے، سفید اور سیاہ ہونا جو ہے یہ وجود خارجی کی صفت ہے۔ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں سمجھ ہے؟ یہ وجود ذہنی کی صفت نہیں ہے۔ اس شبہ کا حل یہ ہے انہ من باب اخذ ما بالعرض مکانہ ما بالذات، کہ جو چیز بالعرض کسی کی صفت بنتی تھی اس کو آپ نے کیا لے لیا؟ بالذات کی جگہ میں لے لیا۔ یعنی ان الاحراق والخرق وغیرہما من العوارض التي تلحق الشیء اذا وجد بوجود اصلی خارجی، یعنی احراق جلانا، خرق پھاڑنا، اور ان دونوں کے علاوہ وہ عوارض جو کسی چیز کو لاحق ہوتے ہیں یہ اس وقت ہیں جب اصلی وجود کے ساتھ وہ موجود ہوں خارج کے اندر۔ لیست من العوارض للوجود الذلی ذہنی، ذہن کے اندر جو اس کی ایک ذل گئی ہے، اس کی ایک جھلک گئی ہے، ایک کاپی گئی ہے، یہ اس کے عوارض سے